بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 10 اپریل 1973 کو پاکستان کی آئینی سیاسی تاریخ میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر ایک آئینی دستاویز کی منظوری دی، جسے 1973 کا آئین قرار دیا گیا۔ یہ ایک ایسا بدقسمت آئین ہے جسے بار بار پاکستان میں فوجی امروں نے اپنے بوٹوں تلے روندا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پھر بھی قائم دائم ہے۔ یہ پاکستان کی سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور پارلیمانی یکجہتی کی علامت ہے۔ پاکستان اس آئین نے متحد رکھا ہوا پوری قوم کو۔ ناظرین کرام، آج ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ اسے شیئر کریں۔ آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، قومی اسمبلی میں ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی، قومی اسمبلی کے ہال میں، جس میں جہاں مختلف سیاسی قائدین نے خطاب کیا، وہاں پر سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس فائز عیسیٰ نے بھی خطاب کیا۔ 10 اپریل کو گولڈن جوبلی کی قرارداد منظور کی گئی، اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ گزشتہ سال 10 اپریل کو ہی عمران خان کی حکومت جمہوری طریقے سے ختم ہوئی۔ 1 سال ہو گیا۔ جہاں پر حکومت کو اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے، وہاں پر 10 اپریل کو گولڈن جوبلی کی تقریبات منائی گئی۔ اب اس اسمبلی میں اب تو نہ مفتی محمود یہاں ہیں اور نہ ہی ذوالفقار علی بھٹو ہیں۔ البتہ مفتی محمود کے پوتے اسد محمود تو بیٹھے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے بلاول بھٹو زرداری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس اجلاس میں جہاں پر بہت سے مقررین نے تقاریر کی، جس میں آئینی معاملات پر بھی بات چیت کی، مقننہ اور عدلیہ کے تعلقات پر بھی اظہار خیال ہوا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ سیاست پہ کوئی بات نہیں ہوگی، تو آئین پہ بات ہوگی۔ آئین کے تناظر میں جو بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت میں جج کی حیثیت سے تو کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن جب میں اپنے منصب پر بیٹھوں گا تو وہاں پھر میرے فیصلے بولیں گے۔ ایک بات بڑی اہم ہے کہ آج پوری پارلیمنٹ بنا رہی تھی دستور کا دن، لیکن اس میں اپوزیشن نہیں تھی، اس میں پی ٹی آئی کا کوئی نمائندگی نہیں تھی۔ پی ٹی آئی نے نہ تو اس میں کوئی حصہ لیا، نہ ہی پی ٹی آئی کو کوئی دلچسپی بھی تھی۔ بہرحال یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کریں اور کوئی پیشگی شرائط عائد نہ کریں، اور اپوزیشن کو بھی یہ کہا ہے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھے اور شہباز شریف کے ساتھ بیٹھے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اپوزیشن کو آصف علی زرداری نے یہ مشورہ دیا ہے حکومت کو کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرے۔ یعنی حکومتی حلقوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، یہ تاثر اب تقویت پاتا ہے کہ وہاں پر اس کمی کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات بڑھنے چاہیے،
بہت اچھی بات ہے. اب تو عمران خان صاحب کو چونکہ پہلے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ادھر سے میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی ایک باقاعدہ دعوت نامہ جانا چاہیے جناب سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے، اور انہیں پھر بھی بغیر کوئی شرط عائد کیے بیٹھ تو جانا چاہیے سامنے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ تو ملانا چاہیے. پاکستان میں سیاست دانوں کے درمیان تعلقات کار اتنے کشیدہ نہیں ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا بھی نہ کریں، ہاتھ بھی نہ ملائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات دشمنی کی حد تک نہ چلے جائیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ 10 اپریل ہماری تاریخ میں اب یہ کیا گیا ہے کہ اسے ہر سال یوم دستور کے طور پر منایا جائے گا، اور ڈی چوک میں دستور جس کی یادگار بنانے کے لیے ایک سنگ بنیاد بھی رکھا گیا ہے. اور بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں دستور کی بالادستی کے لیے بات ہوئی ہے. اگرچہ اپوزیشن اس کو نہیں سمجھ رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ حکومت دستور کا مذاق اڑا رہی ہے، حکومت دستور پر عمل درآمد نہیں کر رہی ہے. لیکن بہرحال یہ خوش آئند بات ہے کہ پاکستان میں دستور کی بالادستی کے لیے تقاریر ہوئی ہیں، اور کم و بیش تمام مقررین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ریاست کے تمام ستون ایک دوسرے کی ڈومین کا احترام بھی کریں اور ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت بھی نہ کریں. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ 10 اپریل کی جو سرگرمیاں ہیں وہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کو آگے بڑھانے میں مدد کریں گی. یہ جو ملک میں جو تصادم کی کیفیت پائی جاتی ہے، یہ تصادم کی کیفیت ختم ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ ریاست کے تمام ستون کسی تیسری قوت کو مداخلت کا موقع دیے بغیر اپنے اپنے ڈومین میں کام کریں گے، اور بالآخر یہ جو پاکستان کو جو آئینی بحران کا سامنا ہے، یا پاکستان آئینی بحران سے نکل جائے گا. شکریہ.